نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اہل ایمان کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ہوا کرتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے دلوں میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے، اللہ کی محبت سب سے غالب ہوتی ہے۔ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ کی محبت دل میں تمام محبتوں سے غالب رکھی جائے، اور محبت کا معنی ہے صفائی ستھرائی پاکی۔ محبت بھی صفائی مانگتی ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ خالص اللہ کے لیے ہو۔ محبت میں اگر غیر کی آمیزش آ جاتی ہے اور غیر کی ملاوٹ آ جاتی ہے تو اس محبت میں خلوص نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو محبت ہے وہ تمام محبتوں سے غالب آنی چاہیے، اور اللہ پاک کی محبت حاصل کرنے کے لیے اسباب ہیں، ان اسباب کو ہم اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی محبت تمام محبتوں پر غالب آ جائے گی۔ سب سے پہلا سبب ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کا یہ ارشاد ہے کہ بندہ جو میرے قریب ہوتا ہے وہ نوافل کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نفل نماز وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قرب کا ذریعہ بنتی ہے۔ ایک آدمی آپ کے پاس ملازمت کرتا ہے اور روزانہ اس کی ڈیوٹی 8 گھنٹے کی ہے، اور وہ 8 گھنٹے کی تنخواہ آپ سے وصول کرتا ہے، لیکن کسی دن وہ 1 گھنٹہ اضافی لگا لیتا ہے اور آپ سے کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے آپ کے میرے اوپر احسانات ہیں، چلو میں نے مزید آپ کے ساتھ وقت لگا لیا۔ وہ جو 8 گھنٹے اس نے آپ کے ساتھ لگائے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھا رہا، 8 گھنٹوں میں وہ محبت پیدا نہیں ہوگی جو اس 1 گھنٹے میں محبت پیدا ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک اضافی وقت دے رہا ہے، یہ وہ وقت دے رہا ہے کہ جو اس کی ضروریات کا تھا، یہ وہ وقت دے رہا ہے کہ جو اس کے آرام کا تھا، یہ وہ وقت دے رہا ہے جو اس کے گھر میں دینے کا وقت تھا، وہ یہ وقت آپ کو دے رہا ہے، تو فطرت ہے کہ آپ کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح سے بندہ فرض نمازوں میں جو اللہ کو ٹائم دیتا ہے، یہ ٹائم تو اللہ کو دیا ہوا ہے، یہ سمجھ لیں اللہ کو بیچا ہوا ہے، یہ وقت اس میں تو کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ فرض نمازوں کے بعد جو نفل نماز میں بندہ ٹائم دے رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اضافی ٹائم دے رہا ہے۔ یہ نفل نماز کا ٹائم اللہ پاک نے اس لیے دیا تھا کہ آپ آرام کر لیتے، آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو آرام کر لیں، آپ چاہیں تو اپنے گھر میں چلے جائیں، آپ چاہیں تو اپنے کاروبار میں لگا دیں، لیکن آپ نے کاروبار میں نہیں لگایا، آپ نے آرام میں نہیں لگایا، آپ نے کسی اور چیز میں نہیں لگایا، بلکہ اس فارغ ٹائم کو آپ نے اللہ کی عبادت میں ہی لگا دیا۔ 1 گھنٹہ مزید آپ نے اللہ کی عبادت کو دے دیا، تو طے شدہ بات ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے گی، اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوگی۔ اب سن لیجئے، جب اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بندے سے محبت کرتا ہے۔ اللہ بندے سے کیسے محبت کرتا ہے؟ ارشاد فرمایا، کنتو سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس بندے کا کان بن جاتا ہوں جس سے یہ سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہ، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے یہ دیکھتا ہے، ویدہ الذی یبطش بہ، اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے یہ پکڑتا ہے، ورجلہ الذی یمشی بہ، اور میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے یہ چلتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کے ساتھ انتہائی قرب کا اظہار فرمایا ہے
کہ جب بندہ نوافل پڑھتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں۔ کیا مطلب ہے ان باتوں کا؟ اللہ کیسے کسی کی کان بنتا ہے، اللہ کیسے کسی کی آنکھ بنتا ہے، اللہ کیسے کسی کا ہاتھ بنتا ہے، اور اللہ پاک کیسے کسی کا پاؤں بنتا ہے؟ مطلب یہ ہوا کہ اب یہ بندہ، اس کے دل میں میری محبت پیدا ہو گئی ہے، اب اس کی آنکھ کو میں غلط نہیں اٹھنے دوں گا، یہ وہاں دیکھے گا جہاں میری مرضی ہوگی، اب اس کی آنکھ کی حفاظت میں کروں گا، اب اس کے پاؤں کی حفاظت بھی میں کروں گا، حرام کی طرف نہیں بڑھنے دوں گا، اب اس کے ہاتھ کی حفاظت بھی میں کروں گا، حرام مال اس کے ہاتھ میں نہیں آنے دوں گا، اب اس کے کانوں کی حفاظت بھی میں کروں گا۔ جیسے ہی کوئی بیہودہ بات سننے لگے گا تو فوری میری طرف سے دل میں ایسا خیال آ جائے گا کہ نہیں کرو، یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے، فوری اللہ پاک کی طرف سے تنبیہ ہو جائے گی۔ تو یہ مطلب ہے کہ میں اس بندے کے اعضاء بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، زبان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت جب حاصل ہوتی ہے تو اللہ پاک پھر بندے سے اس طرح سے محبت کرتے ہیں۔ عرض کیا یہ محبت کس سے حاصل ہوگی؟ یہ نوافل سے حاصل ہوگی۔ جو ہر نمازوں کے بعد آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں، اسی طرح سے اشراق کا اہتمام ہو، چاشت کا اہتمام ہو، اوابین مغرب کے بعد نوافل کا اہتمام ہو، تہجد کے بعد، تہجد کے موقع پر نوافل کا اہتمام ہو، تو ان نوافل سے اللہ پاک کی محبت حاصل ہوگی۔ دوسرا جو ذریعہ ہے اللہ پاک کی محبت حاصل کرنے کا، وہ تدبر اور غور اور فکر سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا۔ ایک آدمی ویسے بیٹھے پڑھ رہا ہے، اس سے بھی اللہ پاک کی محبت حاصل ہوتی ہے، لیکن جب انسان غور و فکر کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو پھر اللہ پاک کی محبت زیادہ حاصل ہوتی ہے۔ یقیناً آج ہر آدمی قرآن مجید کی تلاوت کر ہی رہا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، نمازوں سے پہلے، نمازوں کے بعد دیکھا جاتا ہے لوگ قرآن مجید کھول کے بیٹھے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، لیکن 2-4 چیزوں کا اور اہتمام کر لیں تو اس تلاوت میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ اس تلاوت کے بڑے فائدے حاصل ہوں گے۔ آپ کو ترجمہ نہیں آتا، معنی نہیں آتا، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اتنا تو آپ کو تلاوت کے دوران اندازہ ہوگا کہ جنت کا ذکر آ رہا ہے۔ جہاں جنت کا لفظ آئے گا اتنا پتہ چل جائے گا کہ جنت کا تذکرہ آیا۔ جہاں جنت کا تذکرہ آیا ایک لمحے کے لیے رک جاؤ، اللہ پاک سے مانگو یا اللہ یہ جنت مجھے عطا فرما۔ جہاں نار کا لفظ آیا، جہنم کا لفظ آیا، سعیر کا لفظ آیا، سقر کا لفظ آیا، یہ سارے جہنم کے نام ہیں۔ اندازہ آپ کو ہو جائے گا کہ یہ اللہ پاک کے عذاب کا تذکرہ ہے۔ لفظ عذاب آ گیا، شدید العذاب آ گیا، شدید العقاب آ گیا، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اللہ پاک کے عذاب کا تذکرہ ہے، جہنم کا تذکرہ ہے۔ ایک لمحے کے لیے تلاوت روک دیں، آپ اللہ پاک سے مانگیں، اے اللہ اس عذاب سے میری حفاظت فرما، اس عذاب سے میری حفاظت فرما۔ اسی طرح سے اللہ پاک کی رحمت کا تذکرہ آ گیا، آپ اللہ پاک سے مانگیں، اے اللہ یہ رحمت مجھے نصیب فرما۔ غصے کا تذکرہ آ گیا، آپ فوری کہیں، اے اللہ اس غصے سے میری حفاظت فرما۔ اور آپ نے دیکھا ہم المفلحون، مفلحون کامیاب لوگ، فائزون کامیاب ہونے والے، اگر ایسے لوگوں کا تذکرہ آ گیا جو کامیاب ہو گئے، آپ اللہ پاک سے یہ دعا کریں، اے اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں شمار فرما، مجھے بھی ایسوں میں شمار فرما۔ اور اگر آپ نے دیکھا کہیں کافروں کا تذکرہ آیا، نافرمانوں کا تذکرہ آیا، تو آپ فوری اللہ پاک سے یہ دعا کریں، اے اللہ ان ظالموں میں، کافروں میں مجھے مت کیجیے گا، مجھے ان میں مت شمار کیجیے گا۔ اگر آپ نے یہ چند باتوں کا اہتمام کر لیا تو سمجھ آ جائے گا کہ آپ نے غور و فکر سے قرآن کی تلاوت کی۔ عرض کیا آپ کو کوئی معنی نہیں آتا، ترجمہ نہیں آتا، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اتنا تو اندازہ ہوگا کہ رحمت کی بات ہے، غصے کی بات ہے، اور جنت کی بات ہے، جہنم کی بات ہے۔ جہاں یہ باتیں آئیں وہاں ایک لمحے کے لیے تلاوت کو روک کر آپ اللہ پاک سے وہ چیز مانگ لیں، اس سے اللہ پاک کی محبت نصیب ہوگی۔ اور ایک آدمی ہے کہ تسلسل تیز تیز لگا ہوا ہے، تلاوت تیز تیز سے پڑھ رہا ہے، دیکھو تیز پڑھنا کمال نہیں ہے، آرام سے ٹھہر ٹھہر کر قرآن کی تلاوت کرو۔ اللہ پاک کا فرمان ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اسے آرام آرام سے پڑھو، سکون سے پڑھو،
ایک آدمی وہ آدھے گھنٹے کے اندر تیز تیز ایک سپارہ پڑھ لیتا ہے، اور ایک آدمی اسی سپارے کو آرام سے ٹھہر ٹھہر کر 1 گھنٹے میں پڑھتا ہے، وہ زیادہ بہتر ہے، وہ زیادہ افضل ہے۔ کوئی کوٹا پورا کرنا ضروری نہیں ہے کہ جناب ختم کرنا ہی کرنا ہے، کوئی بات نہیں، اگر ہو گیا تو اچھی بات، نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں۔ آپ جلدی نہ کریں، جلدی مت پڑھیے، قرآن مجید کی تلاوت میں آپ جلدی نہ کریں، عجلت نہ کریں، انتہائی آرام سے، اطمینان سے، تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ، غنے اور مدوں کی رعایت کرتے ہوئے اس طرح سے قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ تو یہ ذریعہ بھی ایسا ہے، اس ذریعے سے اللہ پاک کی محبت حاصل ہوگی۔ تیسرا ذریعہ اللہ پاک کی محبت حاصل کرنے کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، اس سے بھی اللہ کی محبت آتی ہے۔ چوتھا ذریعہ اللہ پاک کی محبت حاصل کرنے کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچا جائے۔ اللہ پاک نے کتنی نعمتیں کی ہیں، جان کی نعمت، صحت کی نعمت، مال، اولاد، گھر بار، جو کچھ اللہ پاک نے دیا ہے، ان نعمتوں کو سوچا کرو، اللہ پاک کی محبت دل میں پیدا ہوگی۔ یہ اسباب ہیں، عرض کیا، پہلا سبب نوافل ہے، دوسرا سبب تلاوت ہے، تیسرا سبب اللہ کا ذکر ہے، چوتھا سبب اللہ پاک کی نعمتوں کو سوچنا ہے۔ جب اللہ پاک کی نعمتوں کو سوچیں تو ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کو بھی سوچا کریں کہ ادھر سے تو اتنی نعمتیں اور میری طرف سے اتنی نافرمانیاں، جتنی اللہ کی طرف سے زیادہ نعمتیں ہیں، مجھ ظالم کی طرف سے اتنی ہی زیادہ اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں۔ تو جب ایسا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہوگی۔ تو یہ اسباب ہیں محبت کے۔ اب جب یہ اسباب میں نے اور آپ نے اختیار کر لیے تو اللہ کی محبت حاصل ہوگی۔ اب کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ پاک مجھ سے محبت کرتا ہے؟ اس کی 3 پہچانیں، اس کی 3 علامتیں ہیں۔ اللہ پاک آپ سے اور مجھ سے محبت کرے، سب سے پہلی علامت تو یہ ہے کہ اللہ پاک جب بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی قبولیت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ یہ اس بات کی پہچان ہے کہ اللہ کے یہاں یہ محبوب ہو گیا، اللہ پاک اس سے محبت کر رہے ہیں، جب ہی اللہ پاک نے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دیا ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ پاک مجھ سے محبت کر رہا ہے، یہ ذرا مشکل ہے، سوچنے کی بات ہے، اللہ پاک محبت کرے، اس کی پہچان یہ ہے کہ اب آزمائش آئے گی، امتحان آئے گا، امتحان آئے گا۔ وہ امتحان بیماری کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ امتحان اولاد کی کمی کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ امتحان کسی کی فوتگی اور انتقال کی صورت میں ہو سکتا ہے، اور وہ امتحان فقر اور فاقے کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک کی جانب سے امتحان آئے گا، امتحان آتا ہے۔ یہ جو اللہ پاک کی طرف سے مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، یہ پریشانی مومن پر، اللہ کے محبوب بندے پر اس لیے آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے، اللہ پاک اس سے محبت کرتے ہیں، اس لیے اللہ پاک نے اس کو آزمایا ہے۔ آزمایا ہے جس طرح سے ہم بازار سے ایک اچھی اور عمدہ چیز کو خریدنے کے لیے جب جاتے ہیں تو اچھی اور عمدہ چیز کو خریدنے کے لیے بار بار اسے ٹٹولا جاتا ہے، اور آپ ایک پھل ہی لیتے ہیں، اسے ٹھکورتا ہے آدمی، دیکھتا ہے کہ اندر سے خراب تو نہیں ہے۔ یہی مثال یہاں پر بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ میری محبت میں خالص ہے یا نہیں ہے۔ جب آزمائش آئے گی تو دیکھو اب کیا کرتا ہے، اب کیا کرتا ہے۔ اب اگر محبت ہوئی تو برقرار رہے گی، اسی طرح سے محبت بڑھتی چلی جائے گی، اور اگر محبت ایسی ہی تھی، وہ محبت یوں سمجھیے کہ کھوٹی تھی، تو اللہ پاک کے تعلق کو چھوڑ دے گا، نافرمانی میں لگ جائے گا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب تھے، امتحان آ گیا۔ کیا امتحان آ گیا؟ ظالموں نے پتھروں پر لٹا دیا، امتحان آ گیا، سخت امتحان آ گیا۔ جب ایک محبوب ہے اللہ کا، پسندیدہ ہے، تو پھر اللہ پاک نے اس محبوب کو، پسندیدہ کو کافروں کے حوالے کیوں کیا تھا؟ یہ آزمائش ہے، یہ اللہ والوں پر آزمائش آتی ہے۔ لیکن دیکھو بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ظالموں نے لٹا دیا، تپتی دھوپ ہے، گرم ریت ہے، لیکن زبان پر وہی کلمہ ہے، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، یہ کچھ نہیں کرتے، یہ کچھ نہیں کرتے، یہی کلمات زبان پر جاری تھے۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اللہ پاک کے مقرب لوگ تھے، اللہ کے محبوب لوگ تھے، اللہ پاک نے آزمایا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون زیادہ اللہ کا مقرب اور محبوب ہوگا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی آزمائش میں ڈالا گیا۔ طائف کے موقع پر آزمائشیں آئیں۔ کتنی آزمائشیں آئیں؟ لو لوہان کیا گیا، ستایا گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اشد البلاء الانبیاء، سب سے زیادہ مصیبتیں نبیوں پر آیا کرتی ہیں، ثم الامثل ثم الامثل، پھر اس کے بعد جو نبی کے قریب ہوتا ہے اس پر زیادہ آتی ہیں، پھر جو نبی کے قریب ہوتا ہے اس پر آتی ہیں۔ سب سے زیادہ مصائب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق پر آئے، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آئے۔ اسی ترتیب سے صحابہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس قدر زیادہ قریب تھے ان پر اتنے زیادہ مصائب آئے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں تو آزماتے ضرور ہیں، آزمائش آئے گی، مصیبت آئے گی۔ اب اس مصیبت میں اگر بندے کا تعلق اللہ سے بڑھ رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مصیبت بندے کے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے، اور اگر اس مصیبت کے موقع پر زبان پر گلے اور شکوے آ رہے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مصیبت کو عذاب دے کر بھیجا ہے، یہ اس بندے کے لیے عذاب ہے۔ اور تیسری پہچان، اللہ پاک جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو سب سے جو مقصودی چیز ہے وہ یہ کہ اس آدمی کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، اللہ پاک مرتے وقت اسے کلمہ طیبہ نصیب فرماتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب محبت کریں تو یہ اس کی پہچانیں اور یہ علامات ہیں۔ تو ہم وہ اسباب اختیار کریں جن اسباب سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، نوافل کے ذریعے سے، تلاوت کے ذریعے سے، ذکر کے ذریعے سے، اللہ کی نعمتوں کو سوچ کر، اپنے گناہوں کو سوچ کر، ان اسباب سے اللہ پاک کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔